بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام قرآن کے آئینے میں، چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ بی بی مریم پر ایک بار اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ ذرا قرآن کی آیتیں سن لیجئے۔ حیا اور پاک دامنی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس کی آیتیں پڑھ کر دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مریم کا کتاب میں تذکرہ کیجیے۔ آئیے بی بی مریم کا کردار قرآن کے آئینے میں دیکھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اپنے مکان کی پوروی دشا کی طرف کو گئی تھی، غسل کرنا چاہتی تھی۔ اسی تنہائی کے عالم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں سامنے آئے، یعنی وہ ایک بھرپور مرد کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اب بی بی مریم آج کے دور کی کوئی بگڑی ہوئی عورت نہیں تھی کہ تنہائی میں غیر محرم مرد کو دیکھ کر مسکراہٹوں سے استقبال کرتی۔ وہ تو شرم و حیا کی دیوی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے غیر محرم کو دیکھا تو تڑپ اٹھی، فرمانے لگی، میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بی بی مریم تو ڈر گئی، لہٰذا انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ فرمانے لگے، میں تو اپنے رب کا سدھرا نیک بیٹا دیا جائے بھیجا ہوا نامندہ ہوں، تاکہ آپ کو بی بی مریم علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی۔ یہ بات تو پہلے سے بھی زیادہ اور مصیبت والی تھی کہ میں کنواری ہوں، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ چنانچہ بی بی مریم نے فرشتے سے کہا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں بدکار ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، یا تو بیٹا نکاح کے ذریعے ہوتا ہے یا گناہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو بی بی مریم نے کہا کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ جب ان کی اس بات کو فرشتے نے سنا تو اللہ کا فرشتہ بھی کذالک، یعنی اسی طرح کی مہر لگاتا ہے کہ بی بی مریم تم اتنی پاک دامن ہو، تم جو بھی دعویٰ کر رہی ہو تم اپنے دعوے میں 100% سچی ہو۔ مریم کے کردار پر قرآن کی یہ مہر قیامت تک سلامت رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا فرمائے جو اتنی حیادار زندگی گزارنے والی ہو کہ فرشتے بھی ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے پھریں۔ سبحان اللہ۔ بی بی مریم نے جب یہ جواب دیا تو فرشتے نے کہا، اے بی بی مریم، اپنوں کو آپ کے پروردگار نے بیٹا دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے بیٹا نہیں دینا کہ آپ کو ناز و نیاز کی ضرورت پڑے گی، آپ کو تو پروردگار نے بیٹا دینا ہے۔ لہٰذا بی بی مریم کو گربھ کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، بڑی غمگین ہوئی، دل اداس ہے، میں کنواری ہوں، لوگوں میں میری بے عبادت کے چرچے ہیں، میں نے اپنی زندگی مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر کے عبادت میں گزاری ہے، اعتکاف میں اپنی جوانی گزاری۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کنواری حالت میں میرے یہاں بیٹا ہوا تو پھر میری عزت کا کیا بنے گا؟ بی بی مریم کو ساری عمر کی کمائی ختم ہوتی نظر آئی۔ چنانچہ اس پریشانی میں بی بی مریم گھر سے نکلی اور گھر کے قریب ایکانت میں آ کر وہ ایک درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ گئی جس طرح کوئی ہارا ہوا جنرل بیٹھتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ چنانچہ اس وقت بہت غم زدہ تھی، دل میں دعائیں کر رہی تھی، کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری زندگی ہوتی۔ پروردگار نے تسلی دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا، بی بی مریم غم زدہ نہ ہو، جب تجھے بچہ ہونے کی تکلیف محسوس ہو اس کھجور کو ہلا دینا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں کھا لینا اور پانی پی لینا، اور اگر بیٹے کی پیدائش ہو تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو
پیشانی سے نبوت کے جمال کی کرنیں پھوٹتی دیکھ کر اس کو چومنا، تمہیں تسلی مل جائے گی۔ اور اگر تم واپس قوم کی طرف جاؤ اور لوگ تم سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ بنا، تو جواب دینا، میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت کے روزے میں بولنے کی بھی منائی ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کی ماں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، یعنی مریم علیہ السلام کی ماں نے یہ دعا مانگی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو ماں نے اپنے وقت میں اللہ کی نذر مانی تھی۔ آج بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے رحمان کے لیے نذر مانی ہے۔ معلوم ہوا جیسی مائیں ہوا کرتی ہے ایسی ہی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جب مائیں نیک ہو تو اللہ رب العزت بیٹیوں کو بھی پاک دامن زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو بی بی مریم اپنے بیٹے کو لے کر جب قوم کی طرف آئی تو قوم نے تانوں کے نستر لگانے شروع کر دیے اور کہنے لگی، اے مریم، تو یہ کیا عجیب چیز لے کر آ گئی ہے؟ ہارون کی بہن نے تیرے ابا برے تھے، نہ تمہاری ماں بری کردار والی تھی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جب کسی عورت سے کوئی اخلاقی غلطی ہوتی ہے تو بھائی پر بھی الزام آتا ہے، ماں اور باپ کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ جوان بچی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ذات کا عمل ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کی عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ چنانچہ قرآن سے گواہی مل رہی ہے، جب قوم نے کہا، اے ہارون کی بہن، وہ مریم کا نام بھی لے سکتے تھے مگر نہیں، ان کو نستر لگا رہے ہیں کہ سوچ تو بہن کس کی ہے، بیٹی کس کی ماں کی ہے اور کس باپ کی لخت جگر ہے۔ چنانچہ جب بی بی مریم نے الزام تراسی کے یہ طعنے سنے تو دل تو پہلے سے ہی دکھی تھا۔ حیا اور پاک دامنی ان کو کہنے لگی، ہاتھ کا اشارہ بچے کی طرف کر دیا، گویا کہنا چاہتی تھی ہے کہ تم میرا سر مت کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، جو چھوٹا بچہ گود میں ہو وہ کیسے ہم کلامی گفتگو کر سکتا ہے؟ اس وقت پروردگار نے ضابطے کو بدل دیا کہ میرے بندے عیسیٰ بچے گود میں بولا نہیں کرتے مگر تیری پاک دامن ماں پر الزام لگ رہا ہے۔ میں پروردگار ضابطے بدل رہا ہوں، آپ کو بولنا ہوگا اور اسی بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہوگا۔ چنانچہ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے اور کہتا ہے، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا، اور مجھ کو میری والدہ ماں کا خدمت گزار بنایا اور اس نے مجھ کو نافرمان بدبخت نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب پاک لوگوں پر الزام لگتے ہیں تو پروردگار ان کی طرف سے گواہیاں دلوانے کے لیے ضابطوں، قدرتی نیاموں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسی زندگی کتنی پسندیدہ ہے۔ آئیے